جی بیٹا، ٹاپک ہے آپ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اس ٹاپک کو ہم نے ساری اس کی ریڈنگ کو ہم نے سمجھ کے پڑھ لیا ہے۔ پورا چیپٹر جو ہے وہ آپ کا پیج 61 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اللہ کی محبت یعنی محبت کا مفہوم کیا ہے؟ محبت کے معنی دل کی چاہت، قلبی میلان، پسندیدگی، خواہش اور رغبت ہے۔ لفظ محبت میں صفائی، خلوص اور ثبات، دوام کے معنی میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی محبت الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات ارض و سما کی خالق اور مالک ہے۔ انسان پر خدائے وحدہ لا شریک کی بے پایہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ محبت الہی کو انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی محبت کو ایمان اور یقین کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تکمیل ایمان، محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جو عمل محبت کے بغیر کیا جائے وہ کھوکھلا اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عام دنیاوی ضابطہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر ادا پر مر مٹتا ہے، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کے اشارے پر دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہے۔ ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ سے تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ تقاضۂ محبت و ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو تسلیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ غور کرنے سے محسوس ہوگا کہ انسان کو اپنے جسم میں ہی آنکھ، کان، ناک اور بہت سی دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں۔ ایسے ہی انسان کے ارد گرد کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، مثلاً چاند، سورج، ستارے، زمین اور آسمان، ہوا اور پانی۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی عظمت کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تقاضۂ بندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تو حکم بھی ہم اسی کا مانیں۔ آنکھیں اس نے عطا کی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھا جائے، کان اگر اس نے دیے تو اس کی رضا کے مطابق سنا جائے، الفرض زندگی اگر اس نے بخشی ہے تو اس کے تابع ہو کر گزاری جائے اور اس کی پیروی میں گزاری جائے۔ محبان الہی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دوسری تمام محبتیں قربان کر دیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت الہی سے سرشار ہو کر محبت پسری قربان کر دی اور اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی محبت میں کھو کر خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی نشانی ہے، محبت الہی اور اسوہ حسنہ۔ پھر سید الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت الہی میں قریش مکہ کے مظالم سہے، طائف والوں کے ظلم سے آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور اپنا پیارا وطن چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ آپ نے محبت الہی میں کیا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اسی محبت الہی میں ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی والے، رات کے کچھ حصے کھڑا رہا کرو اور آدھی رات کے حصے کم و بیش عبادت کیا کرو۔ نیکسٹ بیٹا آپ کا ٹاپک ہے محبت الہی اور صحابہ اکرام علیہم اجمعین، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت صحابہ اکرام کس طرح سے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبت الہی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت اور اطاعت رسول میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ اسی موقع پر اسی جذبے کے تحت حضرت عمر فاروق بھی گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ
اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری رات جاگا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ صبح ہوتی تو آپ فرماتی کہ اے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے حقیقی محبت کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کریں اور اسی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پیروی کریں اور اس سے زیادہ عبادت اور بندگی کریں۔ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی حقیقی محبت سے نواز دے، آمین۔